اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسی کوتاہی اور ایسی غفلت ہے جو میرے قومی وقار کی تضحیک کا سبب بن رہی ہے. میں علماء کرام خصوصاً قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب سے، وفاق المدارس شیعہ پاکستان کے حجت الاسلام علامہ آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نقوی صاحب سے مخاطب ہو کر ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو از خود دیکھیں، بغور دیکھیں، اور ایسے سفاق اور بھیڑیے کو کسی دینی مدرسے کا محتمم یا منتظم نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے قبلہ جی بہت دکھ ہوا، آپ علامہ مظہر حسین نقوی صاحب جو فرزند ہیں، بانی و مؤسس مدرسہ جامعہ المہدویہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے آپ فرزند ہیں، اور آپ مولانا باقر نقوی کی متروکہ، اس کو میں متروکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی شخص یا کوئی شخصیت کسی ادارے کی بنیاد رکھے، اگرچہ وہ وقف امام ہے، لیکن ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں وہ اس کو اس کی متروکہ جائیداد ہی تصور کرتے ہیں. مثلا حوزہ علمیہ جامعۃ المنصر لاہور، اس میں شیخ الجامع علامہ اختر عباس کا ایک بڑا کلیدی رول ہے. اس کے بعد اس سلسلے کو جہاں پہ شیخ الجامع علامہ اختر عباس صاحب چھوڑ گئے، وہاں سے علامہ صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ نے اس سلسلے کو مسلسل کیا، اور پھر آج اسی سلسلے کو مسلسل کیے ہوئے ہیں حجت الاسلام آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب. میں موجودہ جو علماء کرام ہیں، خصوصاً علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، چونکہ ان کا بڑا گہرا اثر رسوخ ہے مدارس دینیہ کے حوالے سے، اور میں ان کو مخاطب کر کے ان کو متوجہ کرتا ہوں کہ ایک ایسے زناکار، بدکار، سفاق اور پاکستان کے قانونی لحاظ سے اور شریعت محمدیہ کے لحاظ سے جو ایک مجرمانہ فعل کا مرتکب شخص ہے، میری مراد مولوی بشیر عابدی ہے، اور اس کو فی الفور اس مدرسے سے نکالا جائے اور اس مدرسے کے حقیقی وارث مولانا مظہر حسین نقوی صاحب کو اس مدرسے کی باغ ڈور ان کے حوالے کی جائے، اور مولوی علی رضا نقوی کو باز رکھا جائے کہ اس مدرسے میں کسی قسم کی مداخلت اور اس کو ٹھیکے پر دینے، اس کو بیچنے جیسے گھنونے جرم کے وہ مرتکب نہ ہو سکے. میں مولانا مظہر عباس نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ مجھے یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ نے اس سلسلے میں ان ہستیوں کو، ان بزرگان کو متوجہ کیا تو ان لوگوں نے آپ کو اس کا کیا یعنی کہ جواب دیا؟ جب مدرسہ مجھ سے چھینا گیا تو اس وقت کچھ وہاں پہ عجیب و غریب باتیں پیش آئیں. یہ بشیر عابدی جو مولوی ہے وہاں پہ، اس نے مختلف جرائم. قبلہ یہ صدائے ابوذر فورم پر آپ موجود ہیں جی. سرکار رسالت مآب کی ایک حدیث ہے کہ ابوذر آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو. آپ صدائے ابوذر فورم پر موجود ہیں اور آپ کو حق بیانی کی مکمل آزادی ہے. آپ مصلحت پسندی کا ہرگز شکار نہ ہو، اور آپ کھلے دل سے جو بات، جو حقیقت آپ کے ذہن میں ہے، آپ کسی مصلحت پسندی کا شکار ہوئے بغیر، آپ حق بیانی کو اپنا شعار سمجھتے ہوئے آپ ان ظالموں کے خلاف آواز بلند کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. مدرسے کے ساتھ میں نے تقریباً مدرسے کے زمین خریدنے اور اس کو تعمیر کرنے کے بعد ایک 5 مرلے کا پلاٹ خریدا تھا. مدرسے کے بالکل ملحق تھا. آپ نے؟ جی میں نے خریدا تھا. 5 مرلے کا میں پلاٹ تھا، وہ میرے نام پہ تھا. ابھی میں اس کے کاغذ بھی دکھا سکتا ہوں. اس کے اوپر جب یہ بشیر عابدی کو مولوی محمد عباس صاحب نے بھیجا تو اس نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کر کے مکان بنا لیا، اور ابھی وہ پلاٹ میرے نام پہ ہے، لیکن قبضہ اس نے کر کے اس پہ اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اور اس کو مدرسے کی اس میں شامل کر لیا، حدود میں شامل کر لیا. اس کا احتجاج باقاعدہ میرے والد صاحب نے جامعۃ المنتظر میں آ کے حافظ ریاض صاحب سے بھی کیا، مولوی محمد عباس سے بھی کیا، اور علماء سے بھی کہا. میں نے بھی احتجاج کیا، اور اب تک میں احتجاج کرتا آ رہا ہوں اس ظلم کے خلاف کہ مجھ سے وہ قطع زمین خریدی گئی ہے، اپنا چھینی گئی ہے.
تو اس پہ کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. میں نے ساجد نقوی صاحب سے بھی گزارش کی تھی, حافظ ریاض صاحب سے بھی گزارش کی, مولانا محمد عباس صاحب سے بھی گزارش کی کہ وہ قطعہ زمین جو ہے وہ میرے بچوں کا حق ہے, میری ذاتی زمین ہے, میں نے ذاتی طور پہ اس کو خریدا ہے. میں وہاں گھر بنانا چاہتا تھا مدرسے کے قرب و جوار میں, میری آنے والی نسل جو ہے وہاں نماز پڑھے گی, قرآن پڑھے گی, درس تعلیم حاصل کرے گی. تو ان لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, بلکہ انہوں نے اسی ظالم کا ساتھ دیا. انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. مجھ سے وہ کتاب جو تھا میرا خریدا ہوا اپنا ذاتی تھا, وہ انہوں نے اسی کا ہی ساتھ دیا. انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا بلکہ بشیر آبدی کا ہی ساتھ دیا. مجھے کہنے لگے کہ جی آپ اس کے پیسے لے لیں. میں نے کہا جی پیسے میں کیوں لے لوں, اتنے پیسے لے لیں, اتنے پیسے لے لیں, اتنے پیسے لے لیں, جو کہ وہ میں نے اس لحاظ سے مہنگا تھا جب میں نے خریدا تھا, اور جب یہ مجھ سے پیسے دینے لگے تو وہ اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں بنتا تھا. کہ جی آپ نے لینے یا لے لیں, نہیں لینے تو ٹھیک ہے, ہم بس ٹھیک ہے آپ جائیں, جو کرنا ہے کر لیں. یہ مولانا محمد عباس صاحب کے الفاظ تھے. جی ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر ان کے بیٹے نے اس کے اوپر جس طرح انہوں نے قبضہ برقرار رکھا تھا اور بشیر آبدی کی حمایت کرتے رہے ہر اس کے سیاہ و سفید میں, اس کے بعد مولوی علی رضا وہ اپنے باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اسی طریقے کے ساتھ اسی روش پہ قائم رہا اور مولوی بشیر آبدی کے ساتھ دیتا رہا, اس کے سیاہ و سفید میں اس کا ساتھ دیتا رہا, حتیٰ کہ صراحتاً اس کو پتہ ہے کہ اس نے زنا کیا, بچی قتل ہوئی, اور پھر اس نے عدالت میں بھی تھانے میں بھی اعتراف جرم کیا کہ جی ٹھیک ہے میں نے قتل بھی کی ہے, میں نے زنا بھی کیا ہے. اعتراف جرم کے جج کے سامنے جب اس نے اعتراف جرم کیا تو جج نے 25 سال اس کو سزا کر دی. اس سزا ہونے کے بعد علی رضا نے یہ کیا کہ 17.5 لاکھ جو امام کا مال تھا, جس کو ہم فقہ جعفریہ والے مال امام کہتے ہیں, جو صرف امام کے راستے پہ خرچ ہوتا ہے, امام کے مذہب پہ خرچ ہوتا ہے, مدارس پہ خرچ ہوتا ہے, امام بارگاہوں پہ مسجد پہ خرچ ہوتا ہے. علی رضا نے وہ 17.5 لاکھ روپیہ مال امام جو تھا وہ اس زانی اور قاتل کے معاوضہ دے کے اس کو رہا کروایا, مال امام میں سے ادا کر کے اس نے وہ مدرسہ پھر اسی کے حوالے کر دیا. اللہ. اور اب اس نے جرم یہ کیا, ان دونوں نے مل کے, علی رضا نے اور اس مولوی بشیر آبدی نے, کہ انہوں نے ایک لا مذہب انسان کے ہاتھ وہ مدرسہ ٹھیکے پہ دے دیا. وہ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ ابھی 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے. یعنی کہ آج ہم 5-6 مئی 2026 کو ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ مولوی علی رضا نقوی نے, جو مولانا محمد عباس نقوی کے بیٹے ہیں, انہوں نے اس مدرسے کو شیعہ مدرسے کو بیچنے کا یا اس کو ٹھیکے پر دینے کا ایک ایسے شخص کو جس کا مذہب تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ایک انگلش میڈیم جو مدرسہ اسکول بنانے جا رہے ہیں, تو اس پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داروں کو. سب سے بڑی ظلم کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو نام لکھے ہوئے تھے 12 اماموں کے, شہادہ معصومین کے, وہ بھی بڑی بے حرمتی کے ساتھ اتارے گئے ہیں, اتار دیے گئے ہیں. اور جو امام کے نام سے وہ ادارہ موسوم تھا جامعہ مہدویہ کے نام سے, امام زمانہ کے نام سے, وہ امام زمانہ کا نام بھی وہاں سے ہٹا کے انگلش میڈیم سکول کے نام, وہاں تختیاں امام زمانہ کے نام کے اوپر نام اتار کے اس کے اوپر انگلش میڈیم سکول کی تختیاں لگا دی گئی ہیں. اور وہاں پہ جو میرے والد کی تختی لگی ہوئی تھی ایز اے بانی مدرسہ, اس کو بھی اتارا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ علم پاک تھا لگا ہوا, اس کو بھی بڑی بے حرمتی سے اتارا گیا ہے. لا حول ولا قوت. یہ سب کچھ ظلم و ستم ہوا ہے, اور میں اس پہ سراپا احتجاج ہوں. میں وہاں کی ہمارے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اس بارے میں, کہ اس بارے میں جو صاحبان اختیارات ہیں اور ہمارے مذہب کے جو لوگ ہیں, جو ہمارے علماء ہیں, مذہبی تنظیمیں ہیں, وہ ایکشن لیں, اور ایکشن لے کے ایسے قاتل اور ظالم لوگوں کو وہاں سے بے دخل کریں, اور اس کو عبادت گاہ ہی رہنے دیں. اس کو عبادت گاہ کو جو ہے وہ غیر مذہب کی جو ہے وہ وہاں پہ تبلیغات کا ذریعہ نہ بنائے. وہ محمد و آل محمد کی تبلیغات کا ذریعہ ہے, وہ کسی یہود و نصارہ کی تبلیغات کا ذریعہ نہیں ہے. جی درست. ناظرین, علامہ مظہر حسین نقوی آف ٹوبہ ٹیک سنگھ جامعہ مہدویہ
ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بانی مولانا باقر حسین نقوی کے حقیقی جانشین میرے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے جن انکشافات کا اظہار کیا ہے وہ آپ نے از خود سماعت کی ہے۔ میں اس وقت دو چیزیں ہیں، ایک تو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ذمہ داران قائد ملت جعفریہ حجت الاسلام آیت اللہ سید ساجد علی نقوی سے مخاطب ہوں، دوسرا وفاق المدارس شیعہ پاکستان کے سربراہ آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی سے مخاطب ہوں کہ مولانا مظہر حسین نقوی کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے اور آپ کی جو خاموشی ہے اس کو میں مجرمانہ خاموشی تصور کرتا ہوں، چونکہ میرے مکتب میں جو آل محمد کی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ ظالم سے متحارب ہو جاؤ اور مظلوم کے طرفدار ہو جاؤ۔ آج مولانا مظہر حسین نقوی نے جس دکھی دل کے ساتھ جو اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا، میں ذاتی طور پر انتہائی دکھی اور رنجیدہ ہوا ہوں، اور میں حکومت پنجاب مثلاً پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، جناب خواجہ سلمان رفیق صاحب چونکہ اس وقت وہ پنجاب میں قیام امن کے لیے آنے والے دنوں میں محرم الحرام کی آمد ہے، اور اس پر جو ان کا جو شب و روز محنت ہے اتحاد امت کے حوالے سے وہ بھی ماشاءاللہ لائق تحسین ہے۔ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈی پی او صاحب کو اور فیصل آباد کے آر پی او صاحب جناب سہیل اختر سکھیرا صاحب اور ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ جناب اخلاق اللہ تارڑ صاحب کو یہ خصوصی ہدایات جاری فرمائے کہ جامع مہدویہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہونے والی رد و بدل کو فی الفور روکا جائے، اور وہاں پر ایک زناکار، بد کردار اور گھٹیا شخص جو بشیر عابدی ہے، جو زناکار بھی ہے، جو قاتل بھی ہے، اور جو میرے مکتب کی تضحیک کا سبب بننے والا ایک سیاہ کار بھیڑیا بھی ہے، اس کے خلاف فی الفور قانون حرکت میں آئے اور مدرسے کو مکفل کر کے مدرسے کے حقیقی مالکان اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے میں جو مقیم شیعہ آبادی ہے ان کے ذمہ داران پر مشتمل ایک فی الفور کمیٹی بنائی جائے، جس کا سربراہ علامہ مظہر حسین نقوی صاحب کو بنایا جائے، اور وہ کمیٹی جو ہے اس مدرسے کو جو ہے وہ چلائے، اس کے انتظامات اور انصرام کو دیکھے، اور جو وہاں پر علم عباس علمدار علیہ السلام کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا گیا ہے اس میں ذمہ دار افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر میرے مذہب، میرے مسلک، میرے قبیلے کا جو بنیادی عقائد اور نظریات ہیں، یعنی کہ چہاردہ معصومین کے جو اسماء گرامی ہیں ان کو توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے۔ بصورت دیگر ہم وفاق المدارس کے سربراہ اور قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب اگر آج کے بعد بھی وہ اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کی اس خاموشی کو مجرمانہ خاموشی تصور کریں گے، اور ہم ان کو متوجہ کریں گے کہ مولانا مظہر حسین نقوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی ممکنہ مدد کریں، اور بشیر عابدی جیسے ظالم صفات درندے کو اس مدرسے سے بے دخل کریں، اور مولانا مظہر حسین نقوی صاحب کی جو ذاتی خرید کردہ اراضی ہے اس قطع اراضی کو قبلہ کے سپرد کیا جائے، ورنہ ہم راست اقدام اٹھانے کے حقدار ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔